جس شخص کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ توحید اور منہج صحیح نہ ہو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن چین اسے نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلی ضمانت یہ دی ہے صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کی عادت بنا۔ صبح کی نماز باجماعت پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے دے وہ عصر کی نماز بھی باجماعت پڑھے۔ یہ دو ہی نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے؟ وہو اعلم بہم، اللہ تو جانتا ہے کیونکہ بھجوایا تو اللہ نے۔ من عند عباد لک فی الارض، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اچھا کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتوں کا جواب کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی فرشتے دیں۔ اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں فرشتے گواہی دے دیں، دنیا کی کسی گواہی کسی کو ضرورت نہیں۔ فرشتے گواہ اور کھربوں فرشتے گواہ جس کے بن جائیں، مالک الملک اسے اپنے انعامات اور جنت سے محروم کیسے کرے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو صبح اور عصر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے خوش ہو جائے یہ جنتی ہے۔ لکھا ہوا ہو جس کو یاد ہو، دو گواہ آئیں گے تو لکھیں گے۔ پورا قرآن لکھا گیا، ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، بڑے صحابہ کو یاد تھی لیکن لکھی ہوئی سیدنا خزیمہ بن ثابت کے پاس تھی، عہد ابو بکر پہ۔ صحابہ نے فیصلہ کیا کیا، یہ وہ صحابی ہیں جن کی گواہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 2 کے برابر ہے۔ ہوا یہ ایک دیہاتی سے اللہ کے رسول نے سودا کیا، جب اس کی قیمت ادا کرنے لگے تو دیہاتی کہتا ہے میں نے تو آپ سے سودا نہیں کیا، میں تو کسی اور کو بیچوں۔ کہا میں نے آپ سے سودا کیا؟ کہا کوئی گواہ؟ خزیمہ بول اٹھے اللہ کے رسول میں گواہ ہوں کہ سودا ہوا ہے۔ کہا آپ تو تھے نہیں، کہا آپ نے کہہ دیا نا تو ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی 2 کے برابر ہے۔ وہ صحابی جن کو فتنہ نقصان نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کا کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں دے گا۔ اور وہ صحابی جن کو سید الشعراء کہا گیا، شاعر لوگ جو ہے شعراء کے سردار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شہید بھی ہے اور سید الشعراء بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی قتادہ بن نعمان، یہ وہ صحابی ہیں غزوہ بدر میں ان کی آنکھ باہر آ گئی، دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو درست کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ آنکھ باہر آئی تھی کہ یہ آئی تھی، کوئی فرق نہیں رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشرک کافر یہودی کو قتل کر کے جب سیڑھیاں اتر رہے تھے، نظر کمزور تھی، گر گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جو ہی گدھے پہ بیٹھ کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑ کے اتارا، کہا اللہ کے رسول ٹانگ تو حرکت نہیں کر رہی، فرمایا او صف رجلک، ذرا اپنی ٹانگ کو سیدھا کرو، کہا اللہ کے رسول قوت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ لگایا، صحابی کہتے ہیں اس دن سے ٹانگ اس طرح ہو گئی، مجھے نہیں پتا ٹانگ یہ ٹوٹی تھی یا یہ ٹوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جنہوں نے دجال کو دیکھا وہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ایک صحابی وہ بھی ہے حارثہ بن نعمان، زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے، ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اور وہ صحابی جنہوں نے بلند آواز سے کہا انی لأجد ریح جنت،
میں جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. وہ صحابی تھے سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ. احد میں لڑائی کر رہے تھے. جب وہ شہید ہوئے 70 نشان ان کے جسم پر تھے اور وہ کہتے تھے مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور 3 ایسے صحابہ، ہم سب لوگ جنت کا شوق رکھتے ہیں لیکن 3 صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الجنہ لتشتاق الى علی وعمار وسلمان. جنت کا شوق ہے کہ کب میرے پاس علی آئے، عمار آئے اور سلمان آئے رضی اللہ عنہم وارضاہم. ایک وہ بھی صحابی تھے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، دور سے ایک سواری پہ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے کہا ایاکم یرید، الرٹ ہو جاؤ میرے صحابہ، لگتا ہے یہ سوار آپ کا قصد کر رہا ہے. صحابہ الرٹ ہوئے. وہ آ کے کھڑا ہوا، کہتے ایکم یزعم انہ نبی، کون ہے تم میں سے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ اللہ کی رسول نے صحابہ کو پیچھے کیا. یہ ہے قائد، آگے بڑھے. فرمایا اصبت، جس کی تلاش میں نکلے ہو تیرے سامنے ہے. فتہلل وجہہ، اس کا چہرہ چمکنے لگ گیا، اس کی تمنا پوری ہو گئی کہ میں نے اللہ کے رسول کا دیدار کرنا. کہا کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا، سواری نے قدم اٹھایا، ایک سوراخ میں لگا، گرتے گرتے گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر یا سلمان علیکما بالرجل، جلدی سے پکڑو. اس کو پکڑا گیا. فیقعدانہ فلم یقعد، اس کو بٹھانا چاہتے ہیں بیٹھ نہیں رہا. فیکبرانہ ولم یتحرک، اس کو حرکت دیتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک دوسری طرف کیا. پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ. دیکھ نہیں رہے یہ میرا صحابی جس نے ابھی ایمان قبول کیا بھوکا آیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جنت کے خوشے 2 فرشتے اس کے منہ میں ڈال رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمرو بن اقیش رضی اللہ عنہ جب یہ تشریف لائے، لوگوں نے کہا کدھر؟ کہا میں جہاد کرنا چاہتا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایمان پہلے قبول کرو پھر جہاد. ایمان قبول کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، فمات فدخل الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلَاةً. صحابی روایت کرتے ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھی. ایمان کیسا خوبصورت کہ اللہ جلال نے انہیں جنت میں داخل کر دیا. ایک وہ بھی جلیل القدر صحابی تھے جن کو خوشخبری دی گئی بغیر حساب کے تم جنت میں جاؤ گے. وہ تھے صحابی عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کی جنت جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید 4 ارب 90 کروڑ لوگ 33 سال کے گبرو جوان بن گئے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے. ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے یہ سارے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں. صحابی آگے بڑھے. عکاشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. فرمایا انت منہم، تم بھی بغیر حساب کے جنت جاؤ. ایک اور صحابی آئے، فرمایا نہیں، سبقک بعکاشہ، عکاشہ بن محصن الاسدی سبقت لے گئے ہیں، باقی اب عمل کریں گے تو جائیں. عمل کیا ہے؟ نشانیاں کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ جلال پہ توکل کرتے ہیں وہ فال نہیں نکالتے، وہ اپنے جسموں پہ ڈم نہیں لگواتے، آنکھ کے پشم نہیں لگواتے. اور وہ لوگ جو کسی بھی جادوگر اور کسی بھی کاہن کے پاس نہیں جاتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جلال کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کو اسی حالت میں اگر فوت ہوئے تو بغیر حساب کے جنت میں جا جائیں. اللہ جلال سے دعا ہے
ان صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کو ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے ومعلیہ۔ یہ اتنے بڑے درجات جو آپ نے سنے ہیں ان صحابہ کرام کے، جو 58 صحابہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے اس پہ اکتفا کیا، کیسے ان کو درجے ملے، آج مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ کام کرنا ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ فضیل بن عیاض کا بیٹا سوال کرتا ہے، ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، ابا جان ایک راز تو بتائیں، صحابہ کرام کی باتوں میں لذت اور حلاوت اور مٹھاس اتنی کیوں ہے؟ کہا بیٹا آپ کو پتا ہے کیوں ہے؟ کہا اسی لیے تو پوچھا ہے۔ کہا لأنہم ارادوا وجہ اللہ، وہ جب بھی بات کرتے وہ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے بات کرتے، اس لیے اللہ نے ان کی زبان پہ لذت اور حلاوت کو جاری کر کے ان کے اخلاص کے بعد ان کا عقیدہ تھا، اس طرح کا عقیدہ مجھے اور آپ کو بنانا پڑے گا۔ عقیدہ کیا تھا؟ یا غلام، اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم ان کی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے۔ کیا عقیدہ پھر سکھایا؟ 4 باتیں سکھائی، صرف 4۔ پہلی بات، اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ ابن عباس جب بھی تم نے سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا، ہاتھ اٹھائیں تو اس کی طرف۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد اگر تم نے مانگنی ہے تو اس سے مدد مانگو۔ تیسری بات، وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ ابن عباس، اگر ساری کائنات جمع ہو کے تمہیں نفع دینا چاہے نہیں ملے گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو۔ ساری دنیا جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ کہ تیرا نقصان کریں، نہیں نقصان دے سکتے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، تقدیر لکھی گئی ہے، اس لیے جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ملے گا۔ پریشان ہونا چھوڑیے، جب تک یہ عقیدہ نہیں اس وقت تک یہ بلند درجات کیسے مل سکتے؟ کیا قرآن مجید سے ان کی محبت تھی؟ ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کی رم جب جاری ہو جایا کرتی۔ محبت ان کی حدیث سے یہ تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بات سن لیتے پھر پوری زندگی پہرا دیا کرتے تھے۔ صحابی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبن احدا، میرے صحابی کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ وہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں سببت حیا حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، میں نے آج تک کسی بھی آزاد، کسی بھی غلام، کسی بکری اور کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ فرمایا میرے صحابی بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے جاتے۔ یہ 8 سالہ بچہ کیا کہتا ہے؟ میری ساری زندگی گزری فما زالت تلک طعمتی بعد، پھر میں نے پوری زندگی دائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور اپنے سامنے سے کھایا۔ کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ویشرب بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے چیز لیتا ہے، وَيُعْطِ بِشِمَالِهِ، اور بائیں ہاتھ سے شیطان ہی دیتا ہے۔ مومن تو دائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا اور کوئی چیز لیتا اور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عبادت کو دیکھیے۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاؤں میں ناسور ہوا، طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا،
کیسے کاٹیں؟ کہا مرقد بوٹی آپ کو پلائی جائے گی. کہا نہیں، ایمان کی حالت میں نشہ نہیں لے سکتا. میں نماز شروع کرتا ہوں تم میرے پاؤں کو کاٹ دینا. نماز شروع کی، آری کے ساتھ چھری کے ساتھ گوشت کاٹا گیا اور آری کے ساتھ ہڈی کاٹی گئی اور ان کی نماز جاری رہی. یہ مقام ایسے نہیں ملا، ان لوگوں کی عبادت کی توجہ تھی. اور حالت یہ ہے، ادب و احترام اتنا تھا، جب چچا سے بھی پوچھا گیا یہ بتائیے آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. بڑے تو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ ہیں، ہاں میں پہلے پیدا ہو گیا تھا لیکن بڑے وہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اندر وہ حیا اور شرم تھی جس سے مقام ملا. مومنوں کی ماں ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اونٹ میں بیٹھنے لگی، گر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے. اللہ کے رسول کے صحابی دوڑے، اپنے پاس کپڑا تھا، آنکھیں بند کی اور پہلے کپڑا ڈالا کہ مومنوں کی ماں ہے. اللہ کے رسول کی بیوی اس میں نظر بھی نہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں وہ صبر تھا، وہ قربانی کا جذبہ تھا جو آج دنیا پیش نہیں کر سکتی. کس طرح کوئلوں پہ لٹائے ہوئے بلال کے سینے پہ پتھر ہوتے اور وہ احد احد کی بات کرتے تھے. کس طرح لہو لہان ہوتے. عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ کو کس طرح شہید کیا گیا اور آپ فرمایا کرتے تھے اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ جو ہے وہ جنت ہے، وہاں ہی ملاقات کریں گے. آپ کے صحابہ کے اندر اس قدر اخلاق تھا، اس قدر برداشت تھی. ایک شخص نے گالی دی، عبداللہ ابن عباس، وہ مسکرا کے کہتے ہیں جلدی کرو، غلام کو بلایا، اس کو کھانا پیش کرو. سفر سے آیا نا، دھوپ سے مسئلہ بن جاتا ہے تو پریشانی ہوگی، تو ایسی بات کہہ دی جلدی سے کھانا کھلاؤ. اور وہ شرمندہ ہو کے اس نے سر جھکا لیا. سیدنا ابو ذر کو ایک شخص نے گالی دی، وہ بولنے لگے، کہتے اگر تم بولے تو میں 100 گالیاں دوں گا. وہ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے نا، میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا. صحابہ کرام کو یہ مقام کیسے ملا؟ دلوں کی صفائی کی وجہ سے. دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت، بغض، حسد، عصبیت نہیں رکھی. صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دروازے سے جو بھی آئے گا جنتی ہوگا. سب صحابہ دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ میں کھونٹی پکڑی ہوئی ہے. وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. زمین پہ چل رہے ہیں، نہ موت آئی، نہ حساب و کتاب، نہ قیامت. جنتی. صحابی ان کے گھر گئے. لمبی حدیث ہے. پوچھا کیسے آئے تھے؟ کہا راز جاننے کے لیے کہ جنت کی خوشخبری کیسے ملی. 3 دن رہا ہوں، جو تہجد آپ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی نیا کام نہیں دیکھا. کہا ادھر آؤ. جب جانے لگے کہا ایک بات بتا دوں شاید تیرے کام آ جائے. لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں نے آج تک اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں رکھا. میں نے آج تک کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا. صحابہ کو یہ مقام ملا تھا ایثار اور سخاوت کی وجہ سے. کیسا ایثار؟ مہمان آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے مہمان نوازی کرنے والا؟ صحابی کہتے ہیں میں کروں گا. گھر لے گئے، پوچھا بیوی سے بتاؤ کچھ ہے؟ کہتی ہے الا قوت سبیانی، نہ میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے، بس بچوں کے لیے. کہا بچوں کو سلاؤ، چراغ گل کر دو. صرف مہمان کو کھلایا، پاس بیٹھ کے صرف منہ ہلاتے رہے تاکہ اس کو پتہ چلے یہ بھی کھا رہے ہیں. اللہ نے صبح قرآن نازل کر دیا وَيُوسِعُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کا خیال نہیں کرتے. یہ تو قربانیاں دینے والے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے صحابہ.
کوئی بھی ضرورت مند آ جاتا کہتے اللہ کی رسول کی اجازت ہے، بازار جاتے کننا نتحامل علی اظہرنا، کچھ سامان اٹھاتے اور جو کچھ ملتا لا کے صدقہ کر کے پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے، اور ایک ہی مجلس میں حیرانگی کی بات ہے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش العسرہ کے لیے پیش کی، 2.5 کروڑ، آج کی بات نہیں کر رہا، ایک ہی مجلس میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آتے ہیں، اور انہیں کہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر تو جا چکے، آج کے بعد جب تک مومنوں کی مائیں زندہ ہیں ان کا اخراجات میں اٹھاؤں گا، اور ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کو اللہ جلال نے یہ صلاحیتیں دی تھی جس کی وجہ سے اللہ جلال نے ان کو یہ مقام دیا، آخرت کی فکر اتنی تھی، سیدنا ابو بکر جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے وہ کھڑے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرا تعبر ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ کے کسی جانور کے سامنے ڈال دیا جاتا، میرا حساب کیسے ہو۔ وہ عمر جس کا نام سن کے قیصر کہا کرتا تھا، دیکھو ہے کون عمر، اس کے خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے، انہو قد اکل کبدی، وہ زمین پہ بیٹھے دھاگا اٹھا کے رو رہے ہیں، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، میرا کیا بنے گا قیامت کے دن۔ وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ جو جنت نبی اللہ کے رسول کی بیوی ہے، جن کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور وہ کہا کرتی یا لیتنی کنت ورقہ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی۔ یہ وہ فکر تھی آخرت کی، آج ان ساری صفات کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ سچی محبت عملی طور پر نظر آئے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے روشن چہرے تشریف فرما ہیں، یہ سن رہے ہیں، مولا کریم یہ سب اچھی صفات سب میں پیدا فرما، اور ان کو ایمان و صحت اور عزت و برکت والی لمبی زندگی نصیب فرما، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب اور اس کے صحابہ کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔